جی سینیٹر فیصل جاوید صاحب جی اس ریزولوشن پہ بات کرنی ہے. جی بالکل انتہائی سنجیدہ پہلو ہے. اس پہ ایک بہت پہلے اس پہ بات ہونی چاہیے تھی اور روز ہونی چاہیے تھی بات. اور پاکستان کو جس انداز میں یہ مقدمہ اٹھانا چاہیے تھا انفارچونیٹلی اس انداز میں نہیں اٹھایا. نہ ہمارے فارن آفس نے اس انداز میں اٹھایا, نہ ہماری حکومتوں نے اس انداز میں اٹھایا. اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ خدا را اس تقریروں سے ریزولوشن سے آگے نکلیں مسلمان دنیا اور پریکٹیکل اپروچ اپنائے. ہمیں کوئی پریکٹیکل اپروچ نظر نہیں آتی. انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, انسانوں کے لیے جو درد رکھنا چاہیے, جو آواز اٹھانی چاہیے, اس کی ہمیں عکاسی ہوتے ہوئے ہرگز دکھائی نہیں دیتی. اور اس میں جہاں ہم تمام مسلمان ممالک کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے تو پاکستان کو بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دوسروں پہ انگلیاں اٹھائے ہم لیکن اپنا کچھ بھی نہ کرے, افسوس کا مقام ہے. ابھی یہ جو رپورٹ آئی ہے غزہ ہیلتھ منسٹری کی کہ وہاں پر انفیکشس ڈیزیز کی وجہ سے 1 ملین لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار بنے. 1 ملین 10 لاکھ لوگ, یہ انفیکشس ڈیزیز. وہ امداد لینے جاتے ہیں, انہیں گولیاں دی جاتی ہیں, انہیں امداد نہیں ملتی. وہ لوگ, وہ بچے, ابھی آپ 5 منٹ پہلے کی میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں کہ میلٹریشن کی وجہ سے ابھی 16 بچے ابھی وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے, فوت ہو گئے. وہاں پر بچے, خواتین, جس طرح سے جس بے دردی سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے اور اس میں شدت آ رہی ہے, لیکن آواز اٹھانے والوں کی کوئی شدت نہیں آ رہی ہے, کوئی فیل ہی نہیں ہو رہا. انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے. اقوام عالم میں پاکستان ایک آواز رکھتا ہے. پاکستان اقوام عالم میں آواز رکھتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم تھے تو کس طرح کھڑے ہو کے اقوام متحدہ کے فورم پہ انہوں نے آواز اٹھائی تھی, فلسطین کے لیے بھی, کشمیر کے لیے بھی, اور تمام مسلمانوں کے لیے ترجمانی کی تھی انہوں نے مسلم امہ کی. میں ہارورڈ میں تھا, وہاں مجھے ایک اسٹوڈنٹ ملا اور اس نے کہا he was from Egypt. وہ پاکستان سے نہیں تھا, ایجپٹ سے تھا. اس کو پتا چلا کہ میں عمران خان کی پارٹی میں, اس نے کہا کہ پلیز convey my message to the Prime Minister of Pakistan Imran Khan that we are proud of him. ہمیں ان پہ فخر ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں صرف پاکستان کی نہیں پوری مسلم امہ کی ترجمانی کی ہے. انہوں نے کہا یہ میرا میسج دیجئے گا کہ ہمارے سر فخر سے بلند ہے. یہ ہے پاکستان کا مقام. جب آواز اٹھانے کو آئیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تمام مسلمان ممالک جو ہیں آپ کی تائید بھی کرتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں. آج جب ہم نے دیکھا کہ اس اسٹوڈنٹ نے بات کی کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے جس انداز میں پاکستان نے مقدمہ لڑا اقوام متحدہ میں کہ 15 مارچ کو عالمی دن ڈکلیئر کر دیا گیا اسلام و فوبیا کے خلاف. آج جو نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی, آج جو فلسطین پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے, کون آواز اٹھائے گا اس کی؟ پاکستان کا فرض بنتا ہے, اسلام کے نام پہ بننے والا واحد ملک ہے یہ, اور آواز نہیں اٹھا رہے ہم. ہمیں آواز اٹھانی چاہیے یونائٹڈ ہو کے. ہمیں دنیا کو باور کرانا چاہیے ہم ایک زندہ قوم ہے, ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. یہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں, جب عام شہری نکلتے ہیں فلسطین کے حقوق کے لیے, پوری دنیا میں لوگ نکلے ہیں, نان مسلمز بھی نکلے ہیں, ان پہ کوئی لاٹھی چارج ہوا کوئی لاٹھی چارج؟ نان مسلمز نکلے دنیا میں. آپ دیکھ یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں لوگ نکلے, انہوں نے اپنے پروٹیسٹ رجسٹر کیے, ابھی بھی کر رہے ہیں. مسلمان بھی ہیں, ان میں نان مسلمز بھی ہیں, فلسطین کے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں, اپنی آواز ریکارڈ کراتے ہیں. پاکستانی بھی بیرون ملک پاکستانی بھی نکلتے ہیں, ہر اتوار کو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ پاکستان میں نکلتے ہیں تو پہ لاٹھی چارج ہو جاتا ہے,
وہ بھائی فلسطین کے حقوق کے لیے نکلتے ہوئے ہم سب کو تو یونائٹڈ ہونا چاہیے, ہماری حکومت کو تو پروموٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو کہ پورا میں نے احتجاج کے لیے نکلے. تو یہاں سے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں آج کی اس ریزولوشن کے تھرو. یہ ریزولوشن ٹائپ کر کے آ جاتی ہے, موقع مل جاتا ہے میں بھی تقریر کر لوں گا, آپ بھی بات کر لیں گے, وہ بھی بات کر لیں گے, سب کر لیں گے. ضرورت ثمر کی ہے کہ خدا را ان تقریروں سے ہم نکلیں اور پریکٹیکل اپروچ اپنائیں, کوئی واضح حکمت عملی ہو سامنے. ہوا میں کھیلی جا رہے ہیں, لوگ مری جا رہے ہیں. وہ باب ڈیلن نے جو کہا تھا کہ how many deaths will it take till you realize that too many people have died. And how many years? Thank you, how many years must one man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take then you realize that too many people have died? How many will it take? How many? کتنے سینکڑوں کے عذاب سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اس لیے چیئرمین صاحب ایک ہی بات کروں گا کہ خدا را اس ایشو پر, کشمیر کے ایشو پر, لیٹس ناٹ ڈو پالیٹکس, لیٹس بی اے ہیومن بینگ, ایک انسان بن جائیں, انسانیت کے طور پہ پریکٹیکل اپروچ اپنائیں. بہت بہت شکریہ. جی سینیٹر کامران مرتضی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ جب ریزولوشن آیا ہے اس ہاؤس میں, اس ریزولوشن کے آنے کے بعد ایک اسی طرح کا واقعہ پھر مزید ہو گیا ہے, اور وہ اس میں بھی شہداء کی تعداد ہے, بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں. یہ میسیج ہے 4:03 پہ, یعنی 12 منٹ پہلے شاید, اور اس میں بھی جو ہے وہ کافی سارے لوگ شہید ہوئے ہیں. وہ بھی امداد کے نام پہ اکٹھے ہوئے تھے بیچارے, اور اس میں زخمی بھی بہت ہیں. ہم یہاں پہ ریزولیشن لے آتے ہیں, شاید یہ کمزور ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ ہم صرف دل میں برا سمجھتے ہیں. اس سے کمزور ترین درجہ جو ہے ایمان کا شاید نہیں ہو سکتا جو ہمارا ہے, اور ہم ان کو برا سمجھ کے یا دل میں برا سمجھ کے یہاں پہ تھوڑی سی سپیچ کر کے اس کے بعد بات ختم کر دیتے ہیں. میری ایک بہن نے کہا کہ اللہ کرے ان کے تیل کے کنویں سوکھ جائیں. اللہ وہ کرے یا نہ کرے, مگر اس سے پہلے کہ ہم ان تیل کے کنویں والوں کو کہیں, ہم اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم سے وہ ایمان کا کم تر درجہ جو ہے, ہم اپنے جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف ذرا غور سے دیکھیں تو کیا اس میں جو ہے نا وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ بھی ان کی طرف سے ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا. قریب ہے, غریب ترین ممالک میں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہیں, مگر مجھے افسوس ہے کہ پاکستان میں ہم ایک ایسا مظاہرہ نہیں کر سکے. ہم خاموش ہیں. بھوک سے, اور شہادت کیسی ہے؟ شہادت ہے پیٹ میں بھوک ہے, بچے کے ہاتھ میں باپ ہے, باپ کی گود میں بچہ ہے, اور خوف ہے. کئی مہینوں سے وہ سو نہیں سکتے کیونکہ ان کے سر پہ ڈرون منڈلاتے ہیں اور بمباری کی آوازیں ہیں. بھوک اور خوف سے بلکتے بچے آخر میں وہ انتظار میں ہوتے ہیں کس وقت ان پر یہ میزائل یا ڈرون مار دیا جائے. شرم کی بات جناب چیئرمین پتہ ہے کیا ہے سب سے بڑی ہر مسلمان کے لیے, کہ امریکہ میں ایک فوجی نے اپنے آپ کو زندہ جلا دیا. امریکہ میں اللہ تعالیٰ نے دل پلٹا ایک فوجی کا جو مسلمان بھی نہیں تھا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو نشان بنایا تاکہ ہم سب کے ضمیر جاگیں. مگر مجال ہے وہ مسلمان ممالک جو کہ رمضان میں اور ویسے جو ایسی زکوٰۃ کرتے ہیں, ایسے جو ہے اربوں روپے کی زکاتیں کرتے ہیں, ان کے ہاتھ کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہاں سے ایک جو ہے بورا آٹے کا وہ وہاں پہنچ سکے. وہاں لوگ جانوروں کی جو ہے خوراک کھا رہے ہیں, اور جو باپ گیا تھا اس دن آٹے کا بورا لینے, جو باپ وہاں گیا اس نے ضرور, اس کی روح نے کہا ہوگا کہ میں شرمندہ ہوں اپنے بچوں سے. وہ آٹے کا بورا چھلنی تھا اور اس کے خون سے تربتر تھا. شرم کا مقام ہے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اس مسلمان دنیا اور سو کالڈ امہ کے ہر مسلمان شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں استطاعت ہے اور جو کچھ نہیں کر رہا. اور وہ حکمران جن کی بات مانی جاتی ہے
खुदा करे उनके तेल के कुएं सूख जाएं, खुदा करे वो तमाम नेमतें उनसे छीन ली जाएं जो उनको, जिसकी वजह से वो आज इस दुनिया में हुक्मरान भी हैं, मालदार भी हैं, मगर वो ईमान के सबसे जो कमज़ोर तरीन एक अल्लाह ताला ने कहा है सबसे कमज़ोर तरीन जो एक मुकाम है उस पर भी पूरे नहीं उतरते। आज जो यहाँ बोलेगा कम से कम हम उसे मुंह से तो बुरा कहेंगे, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि वो उठें। हम वाहिद न्यूक्लियर नेशन है पाकिस्तान, उठें और कुछ बोलें। ये हम हाउस की तरफ से आज आपके तवस्सुत से ये इस्तिताअत करते हैं। बहुत शुक्रिया। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं सड़ा साहिबा।